بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یقین ہونا کیوں ضروری ہے؟ یقین ہونا کیوں ضروری ہے؟ شکوک اور شبہات میں مبتلا رہنے والا انسان کیوں ارادے بنائے گا؟ کیا ارادے بنائے گا؟ اس کے ارادوں میں مضبوطی کہاں سے آئیں گی؟ اس کا عمل آگے کیسے بڑھے گا؟ یقین اس کے واسطے ضروری ہے۔ یقین ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ کرنے کرانے والی ذات تنہا ہمارے اللہ کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک ہماری جو پوری زندگی بگڑ رہی، بد سے بدتر ہوتے جا رہی، اس کے پیچھے یقین نہ ہونا کارن ہے۔ ہمارا یقین اللہ پہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ سوچو، غور کر کے دیکھو، ہم زبان سے کہہ کچھ اور رہے ہیں، عمل کر کچھ اور رہے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں۔ غور کر کے دیکھو، بالکل بھی اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات پہ غور کر کے دیکھو کہ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فاقے پہ فاقے برداشت کرے، تکلیفیں اٹھائے، تو کیا وہ ناکامیاب تھی؟ سوچ کے دیکھو، ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ تکلیفیں اٹھا رہے، مشقتیں برداشت کر رہے، بھوک پیاس برداشت کر رہے، دنیا کی ہر تکلیف کو آسانی سے جھیل رہے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو کیا وہ ناکامیاب تھے؟ آج ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کیا ہے؟ غور کر کے دیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا نظریہ بنا رہے، سوچ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ میری بیٹی کا آخرت پہ ایمان کیسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا، ابا جان، جانوروں کی غذا یہ گھاس، یہ پتے ہیں، فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری بیٹی کو بھوک نے ستایا ہے۔ اچھی طرح سے غور کرو اس بات میں۔ اس حال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے۔ سوال کیا پوچھا گیا تھا؟ ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی، بیٹے، میرے پاس 5 بکریاں ہیں، چاہے تو میں تجھ کو وہ بھی دے دوں، تو ان کو گھر لے جا، ان کو ذبح کر کے، اس کو بنا کے، اس کو پکا کے، اس کا گوشت کھا، تیری بھوک پیاس مٹا، چاہے تو یہ بھی دے دوں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس 5 کلمات ہے، 5 کلمات ہے جو تو اگر ان کو یاد کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کا ورد کریں گے، وہ تیرے آخرت میں کام آئیں گے۔ تو ان دونوں میں سے کیا لے جانا پسند کریں گے؟
وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ فرمایا ابا جان میں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر سے راضی ہوں۔ آپ مجھے وہ 5 کلمات یاد کرائے جو آخرت میں میرے کام آئیں گے۔ غور کرو، بھوکی پیاسی بیٹی ایسے حال میں سامنے کھڑی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یقین، یہ یقین تھا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، ہمارے اندر سے وہ یقین نکل گیا، اس کے واسطے سارا کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہماری ساری کی ساری محنتیں دنیا کے واسطے، ساری کی ساری کوششیں دنیا کے واسطے، ساری کی ساری ہمتیں دنیا کے واسطے، ساری کی ساری صلاحیتیں دنیا کے واسطے، ہمارا پورا کے پورا مقصد دنیا کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ غور کیجئے کہ اگر ہم کو سب سے پہلے محنت کرنا ہے تو یقین کو حاصل کرنے کے واسطے کرنا ہے، یقین کو حاصل کرنے کے واسطے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا دن آ گیا، سب نے پوچھا علی ہے کچھ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو پھر کیا وہ ناکامیاب تھے؟ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا تو وہ ناکامیاب تھے۔ اگر آج کس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہماری نظر میں وہ تو ناکامیاب ہے۔ یہ پھٹیچر، یہ غریب، یہ اس کے پاس تو 2 کوڑی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، پھر کیا وہ ناکامیاب تھے؟ ہم کو ہمارا نظریہ بدلنا پڑے گا اور یقین بنانا پڑے گا، یقین۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔